السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے جازم حتیم کا ناول آدم اور ابلیس، ایپیسوڈ 6. صبح 9 بجے روحان اٹھ کر لاؤنج میں آیا تو تقدیس اور توصیف شاہد کو سفید کپڑوں میں دیکھ کر حیران رہ ہوا. مام، ڈیڈ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ روحان، اناویہ اور اس کے ڈیڈ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے. اوہ، ہاؤ سیڈ. پتہ نہیں لوگوں کو کیا جلدی ہوتی ہے. وہی میں بھی آتا ہوں، میرا ویٹ کیجیے گا. اوکے. روحان اوپر اپنے کپڑے بدلنے چلا گیا. کمرے میں آ کر روحان نے مومن کو کال ملائی. ہیلو. دوسری جانب مومن تھا. جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، چلے گا؟ تیرا دماغ خراب ہے؟ کل وہ ٹرک جس سے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ میں ہی چلا رہا تھا. تو کیا ہے نا کہ ان کی کار کو ہٹ کرنے سے پہلے میں نے چھلانگ ماری تھی تو مجھے چوٹ لگی تھی نا. تو یہ کہ تو کھوتے کا بچہ ہے. اچھا جی، ایسا ہے کیا؟ بند کر دے فون، مجھے سونے دے. خود تو یقیناً صبح صبح چرس کا نشہ کیا ہوگا جو اس طرح تیار پھر رہا ہے. تو دفع ہو کھوتے انسان. دوسری جانب سے مومن فون بند کر چکا تھا. ٹاور آف کانسپیرنسی یا پھر لوینزا ٹاور، شیشوں کی سحرکاری کا عجوبہ. 37 مالوں پر زندگی عام تھی معمول کے مطابق، مگر 38ویں مالے پر کیا تھا؟ وہ خاص تھا جسے اس وقت ڈیٹیکٹیو سٹار تسخیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کمرے میں سیاہی تھی. تبھی کسی نے آگے بڑھ کر بلب آن کیا تھا. سفید روشنی والا بلب لوہے کی چین سے لٹکا ہوا تھا جس کی روشنی کے نیچے ٹیبل پر پڑے کاغذ پڑے ہوئے تھے. کمرے میں 4 لوگ موجود تھے جن میں سے ایک دیوانہ وار کمپس اور پینسل سے لکیریں کھینچ رہا تھا. یہ دیکھو، میں نے کہا تھا نا. اس نے لیونزا ٹاور کے بلو پرنٹ ان کی طرف ڈھکیلے تھے. دیٹ گائے از اے باسٹرڈ. دیکھو، یہ ایک نارمل 37 مالوں کی بلڈنگ ہے اور یہ لیونزا ٹاور کی. فرق کیا ہے؟ میپ کے اسکیل کے مطابق تو یہ ٹھیک ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ سب ٹھیک ہے. اگر ڈیٹیکٹیو سٹار نے کہا تو وہ یقیناً ٹھیک ہی ہوگا کیونکہ وہ عام نہیں تھا. کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں اور خاص لوگوں میں بھی کچھ خاص ہوتے ہیں. یہ ان میں سے تھا. چیل کی نگاہ رکھنے والا، IQ 167. آبزرویشن غیر انسانی تھی. اور نک اور لیونزا ٹاور پر بھی صرف ڈیٹیکٹیو سٹار کی وجہ سے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کیونکہ وہ شک نہیں یقین کرتا تھا. اور اسے ان پر بھی یقین تھا کہ نک فینڈ مطلب ڈیمن یا ڈیول ہے، مگر اس کے پاس ثبوت نہیں تھے. اگر یہ دنیا بھی اس جیسا دماغ رکھتی ہوتی تو انہیں بھی ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. پر افسوس دنیا کے پاس ان جیسا دماغ نہیں تھا، تو اب ثبوت جوڑنے کی باری تھی. دیکھو اس ویڈیو کو. ویڈیو میں چند ماربل لیونزا ٹاور کے زمین پر گرتے ہوئے نظر آئے تھے. سمجھ لگی؟ اس نے سب کی طرف دیکھا مگر سب نے نفی میں سر ہلایا تھا. کم آن. اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے تھے. ویٹ اینڈ سی. اب کی بار اس نے ماربلز کے ڈبے کو روم کی زمین پر الٹا دیا اور ماربلز ہر طرف بکھر گئے تھے. آپ سمجھ لگی؟ کمرے میں سناٹا تھا. اتنا سناٹا کہ دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی. ہاں. آخر اس لڑکی کی آواز سن کر اس کے چہرے پر مسکان آئی تھی. کیا؟ لیونزا ٹاور میں ماربلز ایک جگہ پہ جمع ہوئے تھے. بلز آئی. دیکھو، لیونزا ٹاور کی بنیادیں سینٹر سے نیچے ہیں اور وہ جس طرح کی زمین پر بنی ہوئی ہے وہاں پر ممکن ہے کہ ایلوژن بن سکے. کسی کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا فرسٹ فلور بھی سڑک پر آتا ہے اور اس کا گراؤنڈ فلور بھی سڑک پر آتا ہے اور بیسمنٹ بھی اسٹریٹ 14 پر نے سے گراؤنڈ فلور بن جاتی ہے. گڈ. اور دوسری بات کہ لیونزا ٹاور کے 4 کے بجائے 5 کونے ہیں جو انسیمیٹریکل ہیں جس کی وجہ سے ایلوژن بن سکتی ہے. اور یہ کہ اگر ہم 7 فلور بیسمنٹ کے سینٹر کو لو کرتے جائیں تو یہ ممکن ہے کہ ایک فلور اور بن سکے. چیک میٹ. اب لگتا ہے کہ میں سکون سے مر سکوں گا. میرے بعد کوئی تو عقل مند ہے اس ڈیٹیکٹیو ایجنسی میں. اس لڑکی کے گال سرخ پڑے تھے. پلان کیا ہے؟
ڈیٹیکٹیو اسٹار مسکرایا تھا۔ یقین تو میں اپنے باپ کا بھی نہیں کرتا، تم سب تو پھر میرے کچھ نہیں لگتے۔ ہم ایک ٹیم ہیں، تمہیں بتانا ہوگا۔ ڈیٹیکٹیو اسٹونی کو اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ پیسے سے بڑی مجبوری کچھ بھی نہیں ہوتی۔ پیسہ ہر ضمیر کو مجبور کر کے اسے اپنے آپ کو فروخت ہونے پر مجبور کر سکتا ہے۔ وہ کہہ کر باہر جانے کے لیے مڑا اور پھر دروازے کے پاس رکا اور بولا، 3 دن بعد ملیں گے۔ وہ ایک جلال کے ساتھ باہر گیا اور جاتے ہوئے کمرے کو ایک سناٹے میں چھوڑ گیا۔ اس کمرے میں اسپین کے 4 سب سے عقل مند ڈیٹیکٹیو موجود تھے، جو کہ اسٹار کے جانے کے بعد 3 رہ گئے تھے۔ قصہ مختصر، اسٹار کے جانے کے بعد وہ کمرہ اور اس کمرے کا سناٹا ان تینوں کی کم عقلی پہ ہنس رہا تھا۔ ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ اسٹونی کی آنکھیں سرخ پڑی تھیں۔ وہ سب سے پہلے کمرے سے باہر نکلا تھا، جس کے پیچھے باقی دونوں بھی باہر چلے گئے تھے۔ اگر تم سب کو اتفاق پر یقین ہے تو مجھے بھی ہے۔ ہمارے ملک، ہماری اپنے شہر میڈرڈ میں یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ ایک پل کو چپ ہوا اور بولا، بلینئرز اپنا سیاہ پیسہ سفید کر رہے ہیں۔ اتنا تو پتا ہے کہ وہ پیسہ آف شور کمپنی کے ذریعے سفید ہو رہا ہے، مگر ان آف شور اکاؤنٹس میں کون انوالو ہو سکتا ہے؟ پھر رکا اور 1 منٹ کے وقفے کے بعد بولنا جاری کیا۔ سوال اب یہ ہے کہ کیا سارے بلینئرز ایک مافیا بن کر کام کر رہے ہیں؟ ڈیٹیکٹیو اسٹار یہ سب چیف میٹنگ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اور تم اس آف شور مافیا کو کیسے ایکسپلین کرو گے؟ لیڈی ایملی کی بات سن کر اس نے دل میں ان سب کو کم عقل کہا اور پھر بولنا جاری رکھا۔ آف شور اکاؤنٹس انٹرنیشنل ہوتے ہیں، جو کہ دراصل پرائیویٹ ہوتے ہیں اور ان کی حکومت تک کو رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی ہم کسی بھی آف شور اکاؤنٹ کے ڈیٹیلز نہیں نکلوا سکتے۔ تو جب یہ بلینئر کسی ملک جس کی حکومت غریب ہو، وہ ممالک اکثر جزیروں پر بنے ہوتے ہیں، ان کی حکومت کو خرید لیتے ہیں یا ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ کچھ پیسے رکھ کر اس ملک کی حکومت ان کا سیاہ پیسہ اپنے ملک میں آنے دے گی، اور پھر وہ اس آف شور اکاؤنٹ میں اس سیاہ پیسے کو سفید کر کے دکھاتے ہیں، جو کہ یہاں سے کیش کیا جاتا ہے۔ اس نے پھر سے کمرے میں بیٹھے ہر شخص کے چہرے کو دیکھا۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ ان کم عقلوں کو پوری بات خود سے سمجھ کیوں نہیں آتی۔ لمبا سانس اندر لے کر پھر سے بولنا جاری کیا۔ اب یہاں پر بلینئر، حتیٰ کہ ملینئر کے پاس بھی آف شور اکاؤنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سب مل کر ایک مافیا کی طرح کام کر رہے ہوں۔ اسٹار، آپ یہ مافیا کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ کم عقل، اس نے دل میں سوچا تھا۔ دیکھو، نک لیونزا کی کمپنی میں 10 بلینئر ہیں، جو ہو گئے 10 آف شور اکاؤنٹ۔ اب اگر دوسرے لوگ اسے کچھ ملین ڈالر یا زیادہ رقم دے کر اپنا پیسہ بآسانی سفید کرواتے ہیں، اور جو اس مافیا سے اپنا پیسہ سفید کرواتا ہے وہ اس مافیا کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور اس سب کے پیچھے ران مینڈل ہے؟ آواز ایملی کی تھی۔ نہیں، ران مینڈل نام کا اسپین میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں۔ وہ بس ایک فیک کیریکٹر ہے جسے نک نے اپنی اصلیت چھپانے کے لیے وجود دیا ہے۔ اور تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ وہ نک ہے؟ سوال اسٹونی کی طرف سے تھا، کیونکہ جب بھی نک اکیلا آتا ہے تو اس کا قد 6 فٹ 1 انچ ہوتا ہے، اور ران کا بھی۔ مگر جب نک اور ران ساتھ آتے ہیں تو ران کا قد 1 انچ کم ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ سب ہم آواز بولے تھے۔ کیونکہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ دونوں کردار نک پلے کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو ران اپولو ہوتا ہے۔ بلزائی؟ نک اپنی رینکنگ چیئر پر جھول رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہنس بھی رہا تھا۔ اس نے ان کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ وہ ایک جینیس ہے نک۔ اپولو بھی مسکرا رہا تھا۔ مگر کیوں؟ ان کو پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا؟ اور تم ان دونوں پر شک کیوں کر رہے ہو؟ سوال کرنے والا اسٹونی تھا۔ میں شک نہیں، میں یقین کرتا ہوں۔ ان کے سرورز اور اکاؤنٹس کلیئر ہیں اسٹار۔ کیا تم بچے ہو جو اس بات کا پتہ نہیں چل رہا؟ ہر پارسا کی ذات کے ایک پہلو میں ایک درندہ چھپا ہوتا ہے۔ اس کی سوچ واقعی منفرد تھی۔ میٹنگ از اوور۔ سچ اے گریٹ پریزنٹیشن۔ سب لوگ اسے داد دے رہے تھے۔ سب لوگ اس سے امپریس ہو گئے تھے۔ سب سے آخر پہ اسٹونی اس کے پاس چلتا ہوا آیا۔
آج تو بہت تعریفیں سمیٹ لیں تم نے۔ ہر تعریف کے درخت پر پھلنے والا پھل مفاد اور مقصد کا ہوتا ہے۔ اس نے ہر بات کی طرح اس ٹونی کی ذات کو سوالیہ نشان بنا دیا تھا۔ نے کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے روحان کو زیادہ پیسے دیے تھے لیونزا ٹاور ڈیزائن کرنے کے لیے؟ کیا تو گدھا ہے جو تجھے بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اس کو کانسپریسی ٹاور کا پتہ چل گیا ہے پر وہ ابھی وہاں تک پہنچا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب غلط ہو۔ روحان بھی غلط ہو سکتا ہے۔ سٹار روحان اور وکٹری جتنا عقل مند نہیں ہے۔ وہ خاص اور ذہین ہے مگر وہ ان دونوں جتنا خاص نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ روحان کے ملک میں کسی کو بھی اس کے ہمارے ساتھ انوالو ہونے کے بارے میں نہیں پتا۔ وہ اپنے ملک میں ایک سیاست دان کی اولاد کی حیثیت سے رہتا ہے۔ وہ کمال کا ملمہ کار ہے۔ تم بھی کسی سے امپریس ہوتے ہو؟ ہاں، صرف اس سے۔ وہ مجھے میرے جیسا لگتا ہے۔ سٹاپ، بس بہت ہو گیا۔ کوئی تو جیلس ہو رہا ہے۔ شٹ اپ۔ سگریٹ پاس کر مجھے۔ روحان نے اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر اسے پاس کی تھی۔ روحان جنازہ پڑھ کر گھر کی طرف واپس جانے کے لیے نکلا۔ اس کی طبیعت شدید خراب ہو رہی تھی۔ شاید تھکن کی وجہ سے بخار ہو رہا تھا۔ روحان نے گاڑی گھر والی سڑک پر ڈالی تھی جب اسے گھر کے قریب مومن چلتا ہوا نظر آیا۔ مومن؟ اسے دیکھ کر روحان قدرتاً مسکرایا تھا۔ نیلی پری کمرے میں بند ہے۔ میں کیا کروں، مجھے مومن پسند ہے۔ مومن؟ جی۔ میری بگو؟ جی۔ میری سونی سوانی؟ جی۔ چائے پیوں سے؟ چائے پینے جاؤ گے؟ جی۔ چلو؟ جی۔ مومن دوسری طرف سے گھومتا ہوا آیا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کدھر جانا ہے؟ جدھر لے چلو۔ اوکے۔ سرمئی محل میں آج خاموشی معمول سے کچھ کم تھی اور اس کمی کی وجہ عاقبہ تھی جو پچھلے 1 گھنٹے سے زائنہ کا باہر جانے کے لیے دماغ کھا رہی تھی۔ ملکہ مانا مجھے زندہ رہنے کا شوق نہیں ہے مگر اپنی زندگی سے اتنی بھی مایوس نہیں ہوئی ابھی کہ تمہارے ساتھ گاڑی میں چل پڑوں۔ میرے پاس لائسنس بھی ہے۔ اس نے اپنا لائسنس 2 انگلیوں میں پکڑ کر ہوا میں لہرایا تھا۔ ملکہ جیب میں پیسہ ہو تو کسی گدھے کو بھی لائسنس مل جاتا ہے۔ ایسی بھی بات نہیں ہے۔ بس مجھے نہ سکھاؤ۔ زائنہ؟ کیا ہے؟ وہ جواب میں چیخی تھی۔ چل لو نا، اتنے پیار سے کہہ رہی ہوں۔ نہیں، چلنا تو پڑے گا۔ عاقبہ بھی اسے لے کر ہی جانے والی تھی تو اس نے زائنہ کو منانے کی صحیح شروع کر دی۔ 5 منٹ کے ایموشنل ڈرامے کے بعد زائنہ مان چکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے مگر تم بات یاد رکھنا، اگر تم نے کہیں لڑائی کی تو میں تم سے لا تعلقی کا اعلان کر دوں گی۔ اوکے۔ اللہ کا وعدہ؟ ہاں نا۔ اس نے زائنہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر لے کر جانے لگی۔ گاڑی میں بیٹھ کر عاقبہ نے ہر دوسری لڑکی کی طرح سیٹ فل آگے کی، پھر سیٹ ٹیک کو بھی فل آگے کیا، بیگ سے لپسٹک نکال کر لگائی اور سب سے آخر میں سیٹ بیلٹ پہنی۔ پھر اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی۔ سیلف لگنے کی آواز آئی مگر گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ ملکہ 10 منٹ ہو گئے ہیں، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ اچھا نا، ابھی تو صرف 10 منٹ ہی ہوئے ہیں۔ ڈرائیور سے پوچھ لو۔ نہیں، اب میں کسی سے نہیں پوچھ سکتی۔ کیوں؟ میرے لائسنس پر سوال اٹھے گا۔ وہ اور کچھ بھی بول رہی تھی جو کہ زائنہ نے نہیں سنا تھا۔ آریز، گاڑی نہیں سٹارٹ ہو رہی، سیلف مارنے کے بعد بھی۔ ایلسون، گاڑی کس گیئر میں ہے؟ زائنہ نے گیئر باکس کی طرف دیکھا۔ نیوٹرل۔ اسپیکر کے دوسری جانب سے ہنسنے کی آواز آئی۔ اچھا، گاڑی کو بریک دبا کر پارکنگ میں کرو اور پھر سیلف مارو۔ کرو جو اس نے بولا ہے۔ اچھا 1 منٹ۔ عاقبہ نے آریز کی انسٹرکشنز کے مطابق سب کچھ کیا۔ ہو گئی؟ اوکے، فون رکھ رہا ہوں۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ چلا بھی پڑو اب۔ اچھا نا، چلاؤ تو مت۔ گاڑی چل پڑی تھی۔ عاقبہ آرام سے، وہ دیکھو باوا، اس میں مارو گی کیا؟ سائڈ پہ کرو گاڑی۔ مجھے نظر آ گیا تھا۔ بس کرو۔ پیچھے سے گاڑیاں اسے ہارن مار رہی تھیں۔ کون سی ماں مر گئی ہے جو ہارن مار رہے ہو؟ اس نے گردن گاڑی سے پوری باہر نکال کر پچھلی گاڑی والے کو کہا۔ ملکہ، لین چینج کرو۔
تم فاسٹ لین میں سلو چلا رہی ہو، جس سے زیادہ جلدی ہے وہ سائڈ سے نکل جائے۔ کیوں، تمہارے باپ کی سڑک ہے؟ زائنہ اور وہ اب لڑ رہی تھیں۔ اس کے باپ کی بھی تو نہیں ہے۔ اللہ، کدھر جاؤں؟ گاڑیاں ان کے پاس سے گزر رہی تھی اور ہر کوئی گاڑی کے اندر جھانک کر ڈرائیور کو دیکھ رہا تھا۔ روحان اور عاقبہ کی گاڑی ہم وقت کیفے کے سامنے رکی۔ باجی، گاڑی پارک کر رہی ہو یا جہاز؟ جو 6 گاڑی کی جگہ تم نے 1 گاڑی کھڑی کی ہے۔ میں تو ایسے ہی کھڑی کرتی ہوں، تمہیں تکلیف ہے تو تم کہیں اور چلے جاؤ۔ 20 منٹ پہلے عاقبہ گاڑی سلو چلا رہی تھی، جس کی وجہ سے روحان نے اسے ہارن مارا تھا۔ روحان کی اس حرکت کو اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ ملکہ، آرام سے اسے آگے جانے دو، غلط تم چلا رہی ہو۔ نہیں، میرے پاس بھی لائسنس ہے، میں تو صحیح ہی چلا رہی ہوں۔ اس نے اپنی گاڑی ان کے برابر کر کے ہارن بجایا۔ جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں وہ جانتے ہوں گے دوسری گاڑی کے برابر کر کے اس کو ہارن دینا گالی سمجھا جاتا ہے، اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی اس حرکت پر روحان کو شدید غصہ آیا تھا۔ اس نے بدلہ اتارنے کے لیے جب اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر ان کی گاڑی کے برابر کی، تب اسے عاقبہ کی گاڑی میں زائنہ نظر آئی، جو سر پر دوپٹہ کیے ہوئے شاید زندہ بچنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ صرف ایک پل کو جب روحان کی آنکھیں ان فندقی ہیزل آئیز آنکھوں سے ملیں تو اسی پل اس کی گاڑی کی سپیڈ ہلکی ہوئی تھی۔ اپنے دل میں، اپنی چھاتی میں کچھ محسوس ہوا تھا، اور پھر مانو اس کا غصہ چلتی ندی میں بہہ گیا ہو۔ کیوں، تمہارے باپ کا ریسٹورنٹ ہے جو ہم یہاں سے جائیں؟ مومن بول رہا تھا۔ زائنہ عاقبہ کو چپ کروا رہی تھی اور روحان، وہ تو بس زائنہ کو دیکھ رہا تھا۔ ملکہ، بس کر دو، اس نے ایسا کیا ہی کہہ دیا ہے؟ زائنہ کی آنکھ سے پہلا آنسو ٹوٹ کر اس کے لال گال پر گرا، اور اسی آنسو کے ساتھ روحان کے دل پر بھی کچھ گرا تھا، یا پھر اسے ایسا محسوس ہوا تھا۔ مومن، بس کر دو، ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ روحان نے اسے گاڑی کی طرف کھینچا۔ روحان، اس نے مومن کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ ہاں ہاں، جاؤ، آخر غلط جو ہو۔ مومن کچھ اور بولتا کہ روحان نے اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ روحان نے جب گاڑی موڑی تو اس کی نظر زائنہ پر پڑی، جو عاقبہ کو ڈانٹ رہی تھی۔ زائنہ روحان کی طرف مڑی اور اس نے روحان کو سوری کا اشارہ کیا، اور ایک بار پھر فندقی آنکھیں ان سنہری آنکھوں سے ملی تھیں، اور پھر سے ایک بار روحان کے دل میں کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ زائنہ، اتنی بھی کیا بات ہو گئی جو تم اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہو؟ یہ تمہارے لیے اتنی سی بات ہے؟ اچھا سوری نا، اب چل پڑو، یہ آخری بار ہے۔ وہ اسے کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ رات 10 بجے مومن کو گھر اتار کر روحان اپنے گھر واپس لوٹا۔ صدر دروازے سے اندر داخل ہو کر وہ پہلے اپنے کمرے میں گیا، اور پھر سگریٹ کی حاجت محسوس ہونے کی وجہ سے وہ اسموک کرنے چھت پر چلا گیا۔ خشک ہوا، شہر کی جگمگاتی روشنیاں اور اندھیرا اسے سکون دیتا تھا۔ اکتوبر کی شروع کی ہوا سردی کا پہلا پہلا احساس دلاتی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چھت کے سامنے کی طرف چلا آیا تھا۔ اب اس کی نگاہ سڑک پر تھی، جس پر سے کچھ دیر بعد 1-2 گاڑیاں گزرتی تھیں۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا تھا جب اسے سڑک سے کسی لڑکی کی مدد کے لیے پکارنے کی آواز آئی۔ کسی احساس کے تحت وہ بھاگا تھا، شاید وہ اس احساس کو پہچان چکا تھا۔ موجودہ وقت سے 10 منٹ پہلے زائنہ عاقبہ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی، اور جب اسے احساس ہوا کہ عاقبہ کے گھر میں اس کے اور عاقبہ کے کزن کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اس نے پیدل گھر آنے کا سوچا، کیونکہ اس کے لیے آگے دریا اور پیچھے کھائی والا حساب تھا۔ وہ صبر کر سکتی تھی اگر کوئی دوسرا بھی گھر میں ہوتا، مگر عاقبہ کا وہ کزن قابل اعتبار نہیں تھا۔ اب زائنہ سڑک پر پچھلے 5 منٹ سے اکیلی چل رہی تھی، اور ہر آواز سے اسے خوف محسوس ہوتا تھا، مگر یہ خوف اس خوف سے کم تھا جو اس کے گھر میں رہنے سے محسوس ہوتا۔ وہ کیا جانتی تھی کہ کسی امیر باپ کی اولاد نشہ کر کے سڑک پر گھوم رہی ہوگی۔ وہ ایک گھر کے آگے سے گزر رہی تھی جہاں کچھ دوست نشے کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے، جب ان میں سے ایک کی نگاہ زائنہ پر پڑی تھی۔ اوئے، کدھر چلتی ہے آدھی رات کو تو؟ ان میں سے ایک لڑکے نے آواز لگائی تھی۔ رک تو ذرا، بات تو سن۔ زائنہ کی خوف کے مارے دھڑکن تیز ہوئی، قدم خود بخود تیز ہونے لگے۔ وہ بھاگنے لگی۔ اس کی آواز خوف کے مارے بند ہو رہی تھی۔ اس کی مدد کے لیے صرف ایک ہی چیخ نکلی تھی جو قسمت سے روحان نے سن لی تھی۔ روحان کو اپنا کچھ ہوش باقی نہیں رہا تھا۔
جب اس کو وہ آواز خوف میں ڈوبی ہوئی محسوس ہوئی تھی، وہ اسی حالت میں اپنی گاڑی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ دروازہ کھولو، گارڈ نے حیرت سے اس کے منہ کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھولو، میرے منہ کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اب کی بار وہ دہاڑا تھا۔ جی۔ چوکیدار نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ زائنہ بھاگ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بچنے کے لیے وہ اگلا موڑ مڑی تھی جب اسے یہ احساس ہوا کہ اس نے اس گلی میں مڑ کر غلطی کر دی ہے، اور اس احساس نے یقین کی شکل تب اختیار کی جب راستہ بند تھا۔ وہ گلی ڈیڈ اینڈ پر ختم ہوتی تھی۔ اب ان لڑکوں کے ہنسنے کی آواز قریب آ رہی تھی۔ اب بچ کر کدھر جاؤ گی؟ آج تو ہرنی لگی ہے ہاتھوں میں۔ واقعی ہرنی ہے۔ سائنہ نے خدا کا نام لیتے ہوئے زمین سے ایک اینٹ اٹھا کر ان لوگوں کی طرف اچھالی تھی، جو ان میں سے کسی کو لگی تو نہیں تھی، مگر لوگ کچھ پیچھے ہوئے تھے۔ شکار کیے بغیر شکار کا مزہ نہیں آتا۔ وہ تینوں ہنسے تھے۔ جب وہ لوگ قریب آنا شروع ہوئے تو زائنہ نے قریب سے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا کر لہرانا شروع کر دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ایک دم سے ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ شور ختم ہو گیا۔ ایک سایہ چلتا ہوا اس تک آیا۔ زائنہ آنکھیں کھولو۔ اس کی آواز سن کر اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے آگے پیچھے دیکھے بغیر ڈنڈا لہرایا جو اس کے سر پر لگا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اس نے پھر سے ڈنڈا اسے دے مارا جو اس کے بازو میں لگا تھا۔ لکڑی کی کچھ نوکیں نکلی ہوئی تھیں جن میں سے ایک اس کے بازو کے اندر گھس گئی تھی۔ اس نے تیسری بار جب ڈنڈا لہرایا تو روحان نے اپنے زخمی ہاتھ سے اس ڈنڈے کو پکڑا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ایک تو مدد کرنے آیا ہوں، اوپر سے مجھے ہی مارے جا رہی ہو۔ اس نے روحان کی سائڈ سے جھانکا تو وہ تینوں وجود بے حس و حرکت زمین پر پڑے تھے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ جی؟ تبھی وہ زمین پر گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا۔ آپ کا خون نکل رہا ہے۔ اس کا خوف سے چہرہ زرد پڑنے لگا۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا، تم گاڑی میں بیٹھو، تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اس نے گاڑی کی چابی اسے دی تھی۔ نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ روحان کو مانو اس کی بات سن کر اپنے سارے درد بھول گئے ہوں۔ ہاتھ آگے کریں۔ اس نے اپنے پرس سے رومال نکال کر اس کے بازو پر باندھا۔ یہ خون کو سلو کر دے گا۔ پھر اس نے اپنی شال کو اس کے سر پر رکھ کر دبایا، جس کی وجہ سے خون کا بہاؤ کچھ کم ہوا تھا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ مجھے گھر چھوڑیں تاکہ اپنے ہاسپٹل جانے کے امکانات ہی ختم ہو جائیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو بہت کچھ ہو جائے گا۔ اس نے روحان کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور ہاسپٹل چلنے کو کہا۔ آہ! گاڑی میں بیٹھتے ہوئے روحان کی درد کے مارے آواز نکلی تھی۔ آئی ایم سوری۔ فندقی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ملی تھی اور روحان ہنوز کچھ دیر کے لیے زائنہ کو دیکھتا رہا اور پھر بولا، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، ایسے بات بات پہ سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر اس وقت مومن روحان کو دیکھ لیتا تو وہ روحان کے مینرز کو دیکھ کر ضرور ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتا۔ جی؟ جی۔ اس کا جواب سن کر زائنہ نے سر جھکا لیا تھا۔ رات کے اس وقت ہاسپٹل میں معمول کے مطابق رش کم تھا۔ سر یہ پولیس کیس ہے، آپ اپنی رپورٹ درج کروا دیں۔ اچھا۔ زائنہ کے لیے ایک پل کو سانس لینا مشکل ہوا تھا کہ کیا وہ اس کا نام لے گا، باقی سب مردوں کی طرح۔ 3 افراد نے چوری کے مقصد سے میرا راستہ روکا، مزاحمت کرنے پر انہوں نے مجھے مارا اور فرار ہو گئے۔ اور بی بی وہاں کیا کر رہی تھیں؟ میرے کراہنے کی آواز سن کر میری مدد کرنے کے لیے آئی تھیں۔ زائنہ کو روحان اس وقت واقعی ایک مرد لگا تھا، جو شاید اپنی طرح کا پہلا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں جتنے بھی مرد آئے تھے، اس کے باپ، اس کے ماموں، چچا وغیرہ، وہ سب یا تو بزدل تھے یا بے دل، پر اسے روحان الگ لگا تھا، جو دل بھی رکھتا تھا اور ہمت بھی۔ شکریہ، اس نے پولیس والے کے جانے کے بعد بولا۔ اس کی ضرورت نہیں۔ ویسے آپ نے پوچھا نہیں کہ میں آپ کا نام کیسے جانتا ہوں؟ کیسے؟ اس نے پہلی دفعہ نوٹ کیا تھا کہ روحان اتنی دیر سے اسے اس کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ ہم آپ سے ریسٹورانٹ کے پارکنگ ایریا میں لڑے تھے، جہاں آپ کی دوست میرے دوست سے لڑ رہی تھیں۔ آپ وہ ہیں جو اپنے دوست کو چپ کروا رہے تھے؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ جی، ویسے میرا نام روحان ہے۔ روحان، آئی ایم سوری دونوں چیزوں کے لیے۔
وہ ملکہ کو آج ہی ڈرائیونگ لائسنس ملا ہے، اس نے پیسے دے کر بنوایا ہے اور اسے گاڑی بھی چلانے نہیں آتی، مگر اسے یہ بات کون سمجھائے؟ مجھے پتا ہے کہ ہماری غلطی ہے۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ اتنے میں روحان بولا، اچھا خیر ہے، اور اس میں سوری کرنے والی کیا بات ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ آج وہ اسے حیران کر رہا تھا۔ زائنہ نے اپنے نانا کے بعد آج یہ پہلا مرد دیکھا تھا جو واقعی مرد کہلانے کے قابل تھا۔ آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ کافی دیر ہو گئی ہے۔ جی، مجھے بھی آپ کی ٹینشن میں یاد نہیں رہا۔ اس کی بات سن کر روحان کے دل میں پھر سے لڈو پھوٹے تھے۔ اگر مومن ادھر ہوتا تو وہ روحان کی شادی اور اس کے 2-4 بچے بھی امیجن کر لیتا۔ اچھا میں بل پے کر دوں، تب تک آپ باہر گاڑی میں ویٹ کریں۔ زائنہ نے اس سے گاڑی کی چابی لی اور باہر کی طرف مڑی۔ تبھی وہ ایک وجیح مرد سے ٹکرائی تھی جس کی عمر 50 سے 55 کے درمیان ہوگی۔ بابا؟ زائنہ کے لب اس شخص کو دیکھ کر بے اختیار ہلے تھے۔ وہ زیاد شاہ تھے۔ اس نے آج 15 سال بعد ان کو دیکھا تھا۔ شکل ویسی ہی تھی، مگر عمر کی وجہ سے چہرے پر چند جھریاں پڑ گئی تھیں اور بال قلموں سے سفید ہو گئے تھے جو ان کی شخصیت کو مزید وجیح بناتے تھے۔ جی؟ زیاد شاہ زائنہ کی طرف مڑے تھے۔ تو یہاں ختم ہوتی ہے ایپیسوڈ نمبر 6، اور اس ایپیسوڈ میں تو بڑے بڑے کمالات ہو گئے جناب۔ روحان اور زائنہ کا ٹکراؤ بھی ہو گیا، اور اس ایپیسوڈ میں پہلے ہی ٹکراؤ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ روحان زائنہ کو پسند کرتا ہے۔ اور جناب جہاں تک رہ گئی بات خواتین کی ڈرائیونگ کی، تو بالکل بھی خواتین ایسی ڈرائیونگ نہیں کرتی، بہت اچھی ڈرائیونگ کرتی ہیں خواتین، کوئی ضرورت نہیں ایسی فضول باتیں کرنے کی۔ اور کانسپریسی ٹاور تو جناب پتہ چلنا ہی والا ہے جلد کہ کتنی فلورز ہیں، لیکن چلیں کوئی سائنٹیفک ریزن تو ہے نا، اس کے پیچھے کوئی لاجک بتائی گئی ہے کہ ایسا ایلوژن کیسے کریٹ ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہوپنگ فار دا بیسٹ کہ یہ ناول آگے بہت اچھا ہوگا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔